إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقد قال تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگن درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے بعد اور اس سے سب میں بڑی نعمت، انسان بنانے سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، جس سے کئی لوگ محروم ہیں، اور یقیناً اسلام کی تعلیمات ہی وہ تعلیم ہے کہ اگر ایک بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیابی یقینی ہے۔ انہی احکامات میں سے، انہی حکموں میں سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم روزے کا رکھنا بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ آنے والا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس مہینے کا مقام کیا ہے، یہ مہینہ کیوں آتا ہے ہر سال، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو پورے 30 یا 29 دن جو روزہ رکھنا فرض کیا ہے یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آج جانیں گے۔ کیونکہ ایک بندہ عقل مند اور دانا وہی ہوتا ہے جو کسی چیز کی حکمت کو جانے اور اسے پورا کرے، اور اس کے مطابق اپنی جس مقصد کے لیے وہ کوئی کام کر رہا ہے وہ مقصد حاصل کرے، وہ مقصد وہ حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بیان کی ہے روزہ رکھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ممبر تھے، تو پہلے پر پیر رکھا آمین کہا، دوسرے پر پیر رکھا آمین کہا، تیسرے پر جب چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہا۔
صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ عمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 باتیں کہی، 3 طرح کی بددعائیں کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ غور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا پر نہیں، کسی خیر پر نہیں، بلکہ ایک بددعا پر آمین کہا۔ وہ نبی جو اپنے امتیوں کے لیے پریشان رہا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ان کی مغفرت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی آمین کہہ رہے ہیں بددعا پر۔ ظاہر سی بات ہے وہ عمل ایسا ہوگا جو بہت برا ہوگا، بہت گھناؤنا اور بہت ہی قبیح اور برا ہوگا اللہ رب العالمین کے نزدیک، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ وہ 3 عمل کیا تھے؟ پہلا عمل کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ آدمی نامراد ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو، جو اپنے والدین کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اسی طرح سے تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، رمضان کا مہینہ پاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو اور ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہیے آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو غور کریں کیا معنی ہے کہ ایک آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ جو جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، یہ چیز اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اور اسی طرح سے گناہوں کا معاف کرانا دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ کس طریقے سے کہ ایک بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، معصیت اور نافرمانی سے بچاتا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزرتا ہے وہ دوبارہ ان گناہوں کو کرنے لگ جائے، دوبارہ ان گناہوں کی طرف پلٹ جائے۔ رمضان سے پہلے کرتا تھا، رمضان میں اس نے ان کو چھوڑا، اللہ سے توبہ کیا، گناہوں کی معافی مانگا اور دوبارہ رمضان بعد اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو اس آدمی نے اپنی مغفرت کہاں کرائی؟ اس آدمی نے رمضان کا مقصد حاصل ہی نہیں کیا۔ جو مقصد، جو چیز، جس چیز کی تربیت دینے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا، ہم اس اصل مقصد کو سمجھے۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری اور اس کی پلاننگ ہمیں پہلے سے کر لینا چاہیے۔ اسلاف کا آپ معاملہ دیکھیں کہ سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے ہی مہینے میں بعض کے تعلق سے ملتا ہے اقبو علی المصاحف، وہ مصاحف یعنی صحیفوں پر قرآن کریم پر ٹوٹ پڑتے تھے، شعبان کے مہینے سے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان آئے تو ان کی ترتیب بنی ہوئی رہے۔ رمضان شعبان کے ہی مہینے میں جو قاضی ہوا کرتے تھے، جو جج ہوا کرتے تھے، وہ قیدیوں کو بلاتے تھے اور دیکھتے تھے کسے معاف کرنا ہے، کسے چھوڑنا ہے، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ سارے فیصلے وہ شعبان کے ہی مہینے میں کر دیا کرتے تھے کہ رمضان میں وہ اس تمام چیزوں میں، دوسرے چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے۔ بعض تابعین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ شعبان کے ہی مہینے میں اپنی زکوٰۃ اور تمام چیزیں نکال کر کے آزاد ہو جاتے تھے کہ اب رمضان کے مہینے میں ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں رہنا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں اور سیکھیں اور جانیں کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، کہ رمضان ختم ہو تو اس طریقے سے ختم ہو کہ جس مقصد کو سکھانے کے لیے، جو چیز سکھانے کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مقصد کو حاصل کر چکے ہوں۔
انہی میں سے کیا ہے؟ وہ جو چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ کا گزر کبھی کسی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کا گزر کانٹے دار راستے سے ہو رہا تھا آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور ان کانٹوں سے بچا کر نکلنے کی کوشش کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی چیز تقوی ہے، یہی چیز تقوی ہے۔ آج ہم دنیا کے کئی سارے کانٹے، جب ہم دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں تو کئی سارے کانٹے ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی ساری ایسی مشکلات آ جاتی ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اب لون لینے میں ہی، سود پر قرض لینے میں ہی کیا ہے، میرے لیے آسانی ہے، میرے لیے بھلائی ہے۔ یہ ایک کانٹا ہے جو آپ کو اپنے اندر پھنسا کر کے آپ کے اندر دھسنا چاہتا ہے اور آپ کو جنت میں جانے سے روکنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار ایک آدمی ہے جو کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر تو جھوٹ بولے بغیر میرا کوئی حل اور نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ یہی چیز کیا ہے؟ یہی وہ کانٹا ہے جو آپ کو جنت میں جانے سے روک رہا ہے۔ کئی سارے ایسے معاملات، غیبت، حسد، اسی طرح سے اپنے ذاتی گناہ میں جو ہم ملوث ہو جاتے ہیں، یا ایک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہی چیز کیا ہے؟ یہی وہ کانٹے ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ ایک غور کریں، آپ نے کئی رمضان پہلے بھی گزارے ہوں گے، کیا آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے رمضان میں چھوڑا ہے؟ وہ گناہ جو آپ عام طور سے دوسرے دنوں میں کرتے ہیں، آپ انہیں رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، اگر دکھانے کے لیے نہیں بھی پڑھ رہا ہے، اس کا عمل ظاہری ہے، اس کا عمل لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، جب وہ حج کے لیے جاتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے، یہ عمل ظاہری ہے۔ لیکن روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ باطنی عمل ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو خود کو بھوکا ظاہر کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ کھا لے تو اس نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن جو روزے دار ہوتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، اکیلے بھی ہوتے ہیں، سخت بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے، ہمیں چکر آ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ابھی 2 گھنٹہ ہے، کیوں میں روزہ توڑوں؟ اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ برداشت کرتا ہے، وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، گرچہ وہ تنہائی میں ہے۔ وہ ایک آدمی اگر تنہائی میں ہو، سو جاتا ہے نماز چھوڑ کر کے کہ پریشانی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر آسانی بھی رکھی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ دیکھتا ہے اور پھر سوچتا بھی ہے کہ میں نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں نے روزے کو اللہ رب العالمین کے راضی کرنے کی خاطر رکھا ہے۔ اور جب وہی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو تنہائی میں بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، جہاں پر وہ گناہ کر سکتا ہے، وہاں پر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ یہی چیز وہ تقوی ہے جس کی تربیت آپ کو رمضان کا مہینہ دے رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ تو گزر جائے لیکن ہم تقوی کو حاصل نہ کریں۔ تقوی صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہیں رکھنا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہی متقی اور پرہیزگار بنے رہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرے۔ اللہ کے ان احکامات کی بھی پابندی ہم کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان حلال چیزوں کو بھی جب کچھ محدود وقت کے لیے، فکس ٹائم کے لیے کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، تو آدمی جب حلال چیزوں سے رک جاتا ہے تو بندہ یہی سوچے، جب وہ اللہ کے کہنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو حلال سے روک سکتا ہے تو حرام سے کیوں نہیں روکے گا؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے تقوی کی بنیاد پر بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب میں پہلی نعمت
جو سب میں بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی ہے وہ جنت ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے جب بنانے کا مقصد ذکر کیا کہ جنت کو کیوں بنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو اپنے سامنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سامنے کانٹوں کو دیکھتے ہیں، تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اس کانٹے میں پھنسنا ہی ہے، اس کے بغیر میں دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا ہوں۔ لیکن متقی کون ہے؟ جو اس کانٹے کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کانٹے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ متقی ہے، اور جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب میں زیادہ عزت اور شرف والا وہ ہے جو سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ دوسرا مقام اور مرتبہ ہے متقیوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ ولی المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین متقیوں کا دوست ہے، اور جن کا اللہ دوست ہو جائے، اللہ رب العالمین، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو کبھی کسی مشکل میں بے سہارا چھوڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے متقی بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ ایک آدمی اپنے دماغ کو لگا کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا، اللہ رب العالمین اپنے متقی بندوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر آپ تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ ایک آدمی ہے، ایک مثال ہم دیکھیں کہ ایک آدمی کورٹ میں جائے، کسی کچہری یا کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہو، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو یہاں جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، مجھے تو یہاں یہ غلط کام کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا تاکہ مجھے یہاں سے روزی مل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے روزی دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین جب دوست ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ سنو اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف یعنی جو دل کا خوف ہوتا ہے، ایک آدمی کو ظاہری جو دہشت اور وحشت دکھائی دیتی ہے کہ مجھے یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے، نہ ان کو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی غم یعنی ایک آدمی کو مستقبل کے بارے میں کوئی خیال آئے، کوئی فکر آئے کہ میرا آگے کیا معاملہ ہوگا، اس کو اس چیز سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی ایک بہت عظیم چیز ہے۔ تقوی جو بندہ پیدا کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے یعنی اللہ رب العالمین کے جو متقی بندے ہیں، جو ان سے دشمنی کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، غور کرے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یعنی ایک متقی بندے کو، ایک پرہیزگار بندے کو جس کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اگر آپ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، آپ سے اگر کوئی دشمنی کرے گا، اللہ رب العالمین اس سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ میں اس سے لڑائی کروں گا، بندے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کیسے آئے گا؟ یہی جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے ہم تقوی کو سیکھیں۔
یہ مہینہ ہمیں تقوی سکھانے آ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں، آپ اپنی ضروریات کو چھوڑ دیں، اور نہ اسلام اس بات کا کبھی حکم دیتا ہے، نہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، لیکن یہ کہ آپ وقت متعین کر لیجئے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں آپ شروع میں اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری ہیں، لوگ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن 5 دن بعد کیا ہے، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی 10 دن بعد کچھ لوگوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ تقوی پیدا کرے، رمضان جس مقصد کے لیے آ رہا ہے اس مقصد کو حاصل کرے، اس مقصد کو پا لے، لیکن کیا ہے، ہماری پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ ہم پہلے سے ایک چیز جو فضول کے کام جو ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھار ان چیزوں میں خود کو مشغول کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو نکال کر کے اپنا وقت بنائیں کہ کس وقت آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، نماز کا اہتمام، نماز آپ کی وقت پر ہو، نماز آپ کی نہ چھوٹے، اس کے لیے پورے رمضان کے لیے آپ ایک وقت متعین کر لیں۔ اور جب آپ رمضان میں متعین کر لیں گے تو اس عزم کے ساتھ کریں کہ جس طرح سے میں رمضان میں نماز کا اہتمام کروں گا تو بعد میں بھی تو یہی کام کاج میرے سامنے ہوں گے، تو بعد میں بھی میں کوشش کروں گا کہ میں اسی طریقے سے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں، 11 جو مہینے اور آتے ہیں، ان میں بھی میں اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کروں۔ یہ رمضان ایک بہت ہی عظیم مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان کا مقام اور مرتبہ اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کے لیے آپ یہی حدیث دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، اور جنوں اور شیطانوں میں جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ غور کریں، اتنا اہتمام اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، کیوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ بندہ تقوی کو سیکھ لے، تقوی کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ جب بندہ ایک چیز کا عادی ہو جائے گا تو اب اس کے سامنے ایک دشمن، رمضان کے مہینے میں ایک دشمن اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا نفس ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اب آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اس نفس پر آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اس کا بھی راستہ اللہ رب العالمین نے رکھ دیا کہ آپ روزہ رکھیں۔ روزہ کیا ہے؟ انسانی شہوات کو، انسانی خواہشات کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بنیاد پر دیکھیں کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پورا انتظام کر رکھا ہے کہ بندہ صرف اور صرف تقوی کو سیکھ جائے، اور جو بندہ تقوی کو سیکھ جاتا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس کی فضیلت کو بھی ہم نے جانا اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا بندے کا، اس چیز کو بھی ہم نے جانا کہ صرف اور صرف کیا ہے، پورا رمضان کا ایک مقصد جو سب میں بڑا مقصد ہے وہ ہے آپ اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لے۔ اللہ رب العالمین نے پورا انتظام بھی کر رکھا ہے، ایسے نہیں بس کہ تمہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا کہ کرنا ہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات بھی کر دیے ہیں کہ ایک بندے کے سامنے جنت کے دروازے ایک تصور میں اس کے یہ ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن بندوں نے تو دیکھا نہیں، لیکن ان کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اب اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ نیک کام وہ کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے ان گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو بھی اللہ رب العالمین نے قید کر دیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو شیطان بھڑکا دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان میرے ساتھ یہ کر دیتا ہے، شیطانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قید کر دیا۔ اب کون ہے؟ صرف اور صرف اس کا نفس ہے۔ نفس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کہا روزہ رکھو۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصاء امتی الصیام، کہ میری امت کا خصی ہونا یہ کس چیز میں ہے؟ روزہ رکھنے میں۔ خصی
پہلے زمانے میں حالانکہ اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو خسی ہونے کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی اپنی خسی کرا لے، یعنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے پائے گئے ہیں پچھلی امتوں میں جو خود کو خسی کرا لیا کرتے تھے تاکہ ان کی شہوت ہی نہ ابھرے۔ جب شہوت نہیں ہوگی تو شادی کی ضرورت نہیں، شادی کی ضرورت نہیں، بال بچوں کی فکر نہیں، اور جب اس کی بھی فکر نہیں تو وہ بلا فکر، بے خوف اور بے فکر ہو کر کے کیا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ حرام ہے، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کہ اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے تو روزہ رکھو۔ روزہ کیا ہے؟ انسان کی شہوات کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ جب آپ کی ساری خواہشات کنٹرول میں آ گئی تو خود بخود کیا ہے، یہ پورے طریقے، پورا نظام اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ ایک مہینہ آپ اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے کس طریقے سے بننا ہے اس چیز کو سیکھ لیں، اور اس کے لیے پہلے سے ہمیں کیا ہے، اپنی پلاننگ کرنا ہوگا۔ اب رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک سب میں بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان یعنی یقین ہے کہ ایک ذات ہے جس کو راضی کرنے کے لیے مجھے ان اعمال کو انجام دینا ہے، روزہ رکھنا ہے اور دوسری تمام نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے۔ تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور احتساب کرتے ہوئے۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتا رہے، اکاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں، کہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ وہ کہاں پر کس چیز کو چھوڑ رہا ہے اور کس گناہ کو پہلے کیا کرتا تھا لیکن اس نے اب نہیں کیا، کون سی ایسی نیکی تھی جس کو کرنے کے لیے وہ کتراتا تھا لیکن رمضان کے مہینے میں آسانی سے وہ کر رہا ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ یہی احتساب ہے۔ اس چیز کا بھی جائزہ آپ کو اپنے خود کا لیتے رہنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر روزے کی فضیلت کہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ نے کئی ساری عبادت کو دیکھا ہوگا، نماز ایک عبادت ہے، نماز با جماعت پر کتنا ثواب ہے؟ 27 گنا بڑھا کر کے ثواب دیا جاتا ہے۔ حج ایک عبادت ہے، حج پر کتنا ثواب ہے کہ بندہ جب حج کر لیتا ہے اور مکمل وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، جو حج کرتا ہے اور گناہوں سے بچتے ہوئے، رفث اور فجور کو چھوڑتے ہوئے حج کو انجام دیتا ہے، اس طرح سے اپنے گناہوں سے نکل آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے اسی دن جنا ہے۔ لیکن روزے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ روزہ اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی روزے کا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی اجر متعین نہیں کیا ہے کہ کتنا ملے گا، ایک سرپرائز ہے۔ جب بندہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو کیا دے اس کو خود اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، فرحتن عند فطری، جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اس نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جب شام میں مغرب کے وقت وہ افطار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھاتا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو اسے عطا کیا ہے، ان نعمتوں سے اسے محروم نہیں کیا ہے۔ ورنہ کئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کے باوجود وہ چیزیں بھی نہیں ملتی ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں ملتی ہے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے جو سعودی عرب مدینہ میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے شیخ سے سوال کیا، وہ ہمارے سامنے انہوں نے سوال کیا کہ شیخ اگر کچھ نہ ہو تو کیا کریں، مطلب افطاری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ روزہ کیسے کھولے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ واقعہ ہمارے گاؤں میں ہر سال پیش آتا ہے۔ تو غور کریں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں،
جنہیں ہم کھاتے ہیں، یہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے بندوں کو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِي وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّي، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ یہ وہی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا بدلہ دے گا بندہ نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک سرپرائز رکھا ہے بندوں کے لیے، وہ بندے جو اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی بدبو، خلوف یعنی وہ بدبو جو پیٹ سے اٹھتی ہے، دن بھر خالی پیٹ رہنے کے بعد جو پیٹ میں بدبو آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے ورنہ کیا ہے مکروہ ہو جاتا ہے روزہ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ مسواک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو بدبو ہوتی ہے جسے خلوف کہا گیا ہے وہ انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے، اور پیٹ کی بدبو مسواک سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کی جو بدبو ہوتی ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور بہترین ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ عظیم مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، ان پر ان کا خود کو مستحق بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو انعامات رکھے ہیں وہ سارے انعامات ہمیں مل سکتے ہیں، اور خاص کر بہنوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس سے کہا جائے گا جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسی بہنیں جو ان کو کیا کرنا ہے، دیکھیے آدمیوں پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، کمانا ہے، بچوں کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، والدین کی فکر ہے، ساری ذمہ داریوں اور ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لیکن عورت کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے بہت آسانی دی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت الجنہ، کہ جو بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آدمی باہر نکلتا ہے، اتنا محنت اور مشقت کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں لیکن وہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ایام آتے ہیں ان سے درگزر، لیکن یہ کہ بلا وجہ بھی کبھی کبھار کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سر درد اور اس طرح سی چیزوں کو لے کر کے کیا ہے روزے کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی عظمت کو جانے کہ یہ مہینہ بہت ہی عظیم ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اور جب رکن یعنی پلر کو ڈھا دیا جائے تو پھر کیا ہے کوئی عمارت اپنے حقیقت پر باقی نہیں رہے گی، وہ عمارت گر جائے گی۔ تو رمضان کا مہینہ بھی ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آ رہا ہے، اس مقصد کو بھی آپ نہ بھولیں، اور اس مہینے میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں ان کا آپ اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مقصد کو سمجھنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. وأقيموا الصلاة.